اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ہود علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء بعثت سے پہلے اپنا کردار منوانے کے لیے ایک عرصے تک اپنی امت کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس زندگی بسر کرنے کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اقدار جو فطرت بشری کا تقاضا ہے ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں، خصوصاً صداقت اور امانت کے عنوان سے۔ یہ صداقت اور امانت، یہ دو ایسے کمالات ہیں کہ جن کا تعلق کسی دین، مذہب، مکتب سے نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت بشر کا تقاضا ہے۔ اگر دین نہ بھی ہو تب بھی انسان کو امین ہونا چاہیے، صداقت سے کام لینا چاہیے۔ لہذا انبیاء بھی ان دو کمالات کو بعثت سے پہلے اپنے اندر بالوضوح نمایاں کرتے تھے، اور پھر جا کر بعثت کا اعلان کرتے تھے۔ کمائیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، اور روایات میں ہے کہ 40 سال تک اپنی قوم کے اندر زندگی بسر کرنے کے بعد اپنا سکہ منوایا امانت اور صداقت کے عنوان سے۔ پھر خالق کائنات نے ان کو مبعوث فرمایا۔ بعثت کے بعد اب جب کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کو خدا کی بارگاہ میں لے کر جائیں، تو کون سا طریقہ کار انہوں نے اپنایا اور کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا؟ بالعموم تمام انبیاء میں یہ جاری تھا، اور یعنی نبوت عامہ کے اس میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوت عامہ کے وظائف اور ذمہ داریوں میں بھی ہے، اور ایک ایک نبی جب بھی اپنی امت میں آتا تھا تو عموماً انہی طریقوں کو اور اسی روش کو اپنایا کرتے تھے۔ پہلی روش کہ جب بھی کسی امت کو یا کسی قوم کو راہ راست پہ لانا ہو تو انبیاء کی روش اور انبیاء کا طریقہ کار یہ ہے کہ کبھی ڈائریکٹ روکتے اور ٹوکتے نہیں تھے۔ یعنی قوم کے اندر عیب ہوتا ہے، نقص ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی بھی بیماری کو ڈائریکٹ نام لے کر بیان نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ چونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب کسی کے اندر کوئی بیماری پائی جا رہی ہو اور آپ اسی بیماری کو لے کر انگشت نمائی کریں گے، ہدایت کے بغیر وہ اور زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے اندر ایک عیب پایا جا رہا ہو تو آپ ڈائریکٹ اس عیب کو ذکر کر کے جب آپ اصلاح کرنا چاہیں گے کبھی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا انبیاء نے ڈائریکٹ کسی دکھتی رگ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ طریقہ کیا ہوا تھا؟ وہ ہوا کرتا تھا، انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بیماری اگر کسی قوم میں پائی جا رہی ہے تو اس بیماری کو سوالیہ نشان بنا کر پیش کرتے تھے، اور سوالیہ نشان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کو آگاہ کرنا، متوجہ کرنا سوالیہ نشان کی صورت میں کہ یہ کیا ہے، یہ چیز جو تمہارے اندر پائی جا رہی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ عیب مثلاً کیوں ہے، یا جس عیب کو وہ عیب نہیں سمجھتے، خوبی سمجھتے ہیں، تو اس میں سوالیہ نشان لگا دیتے تھے کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے، کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہو۔ لہٰذا یہی طریقہ کار حضرت ہود علیہ السلام نے اپنایا، اور اس سے پہلے کہ وہ سوالیہ نشان کی صورت میں اس عیب کی طرف اشارہ کریں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہ قوم عاد کے اندر جو سب سے بڑا عیب تھا وہ یہ تھا کہ بہت بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، اور بلڈنگوں کو اپنے لیے فخر اور مباحات سمجھتے تھے، اور اسی کو اپنے لیے ترہ امتیاز شمار کرتے تھے، اور انہی بلند ترین بلڈنگوں سے دوسروں کی تحقیر کرتے تھے، اور اپنا یہ کمال برتر ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کسی کا گھر ہمارے گھر کے برابر ہے، ہمارے جیسا کسی کا گھر ہے، ہماری جیسی کوئی بلڈنگ ہے۔ یعنی بلڈنگوں میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا، اور اسی کو کمال سمجھ کر دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ان کا ترہ امتیاز تھا۔ لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام نہیں کرو،
سوالیہ نشان بنایا. سورہ مبارکہ شعراء میں ہے. آیات تقریباً 128 کے بعد سے سارا سلسلہ سورہ مبارکہ شعراء میں انہی کے ساتھ جاری و ساری ہے. سب سے پہلا سلسلہ جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ سوالیہ نشان بناؤ، اور وہ سوالیہ نشان پہلا یہ تھا کہ اتبنون بکل ریع آیتن تعبثون. سوالیہ نشان ہو، یہ سوالیہ نشان ابھی آیت کو بعد میں بیان کرتے ہیں. پہلا طریقہ جو اپناتے ہیں سوالیہ نشان سے بھی پہلے وہ یہ تھا کہ اپنی آ کر روش بیان کرتے تھے، اپنا طریقہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو بیان کرتے تھے. میری ذمہ داری کیا ہے اور قوم کی ذمہ داری کیا ہے. یہیں سے ایک بات سے آگا فقہی اعتبار سے اگر آپ اس کو تحقیق کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، اور بات سے فارسی میں کہتے ہیں بات سے روز بھی ہے، یعنی آج کی بات ہے. وہ یہ ہے حق اور تکلیف، یہ دو عنوان ہیں، باعث حقوق یا باعث تکالیف. حق اور ذمہ داری، یہ حق اور تکلیف یہ کیا ہے، یہ کون سی بات ہے اسلامی اعتبار سے. اور آپ معاشرے میں چلے جائیں، مثلا فلاں یہ ہمارا حق ہے، یہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری اور حق یہ کیا ہوتا ہے؟ حق و تکالیف یہ ہمیشہ لازم و ملزوم ہے کہ اگر کسی کا حق ہے تو وہی حق دوسرے کی نسبت تکلیف بن جاتی ہے. آپ کے حقوق دوسروں کے لیے تکالیف، اور دوسروں کے حقوق آپ کے لیے تکالیف بن جاتی ہیں. پورا دین یوں ہے. مثال عرض کروں، آپ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں، ایمان ایک حق ہے، ایک درجہ ہے جو میں نے پایا ہے، یا کوئی بھی معاشرے میں ایک مومن انسان ہے درجہ ایمان پہ فائز ہو جاتا ہے، تو یہ درجہ ایمانی اس کا حق ہے. اگر اس کا حق ہے تو اسی حق کو محفوظ رکھنے کے لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، تکلیف کیا ہے کہ آپ اس کے حق کو پامال نہیں کر سکتے. یعنی آپ غیبت نہیں کر سکتے، تہمت نہیں لگا سکتے. تہمت یا غیبت لگانے سے نتیجہ کیا ہوگا، اس کا حق پامال ہو جائے گا. لہذا پورے کا پورا دین اسی حق اور تکلیف میں مضمر ہے. اگر کسی کے لیے حقوق ہیں تو وہی حقوق دوسروں کے لیے ذمہ داری بن جاتے ہیں. خوب، اگر اس تناظر میں آئے حق و تکلیف میں، تو ایک نبی خدا جب اپنی امت میں آتا ہے تو نبی خدا کا حق کیا ہے، قوم کی ذمہ داری کیا ہے، پھر قوم کے حقوق کیا ہیں کہ اس نبی کی پھر ذمہ داری اور تکلیف کیا ہے. یہیں سے پہلا طریقہ کار جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنایا وہ یہ تھا فاتقوا اللہ واطیعون، یعنی دو کام کرو، اطاعت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور میری اطاعت کرنا یہ میرا حق ہے. یعنی پہلے اپنے حق کو ثابت کیا اور ان کی ذمہ داری کو بیان کیا. دوسری طرف سے کہ تمہیں راہ خدا میں جانا ہے یہ تمہارا حق ہے. ادھر سے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں پیغام ہدایت صاف شفاف آپ کو بیان کروں. بس حق اور تکلیف یہ پہلی ذمہ داری ہے امام اور امت کی، یا نبی اور قوم کی، یا معاشرہ انسانی میں بھی اگر آپ جائیں جہاں پہ شریعت کو آپ کو نافذ کرنا ہے. یہ دو چیزیں اصل ممکن ہی نہیں ہے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. جو حقوق ہیں ایک کے لیے حق ہوتا ہے، دوسرے کے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے. پورا دین یوں ہی ہے. مثلا خمس نکالنا کسی کا حق ہے. خوب، آپ کے مال میں کسی کا حق مالی ہے. خوب، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ اس کو ادا کریں. پس ادا کرنے کی ذمہ داری کسی اور کی ہے اور حق کسی اور کا ہے. پس حقوق ہمیشہ تکالیف کو وجود میں لاتے ہیں، یعنی تکالیف ہمیشہ حقوق سے جنم لیتی ہیں. جتنے حقوق آپ ثابت کریں گے، البتہ دائرہ ان کا وسیع ہوتا چلا جائے گا. فردی حقوق ہیں، اجتماعی حقوق ہیں، سیاسی اور اقتصادی، دینی، تربیتی، بہت زیادہ حقوق ہیں. خود جس کے لیے حق بنتا ہے دوسرے کے لیے ذمہ داری بن جاتی ہے. مثلا اولاد کا حق کیا ہے کہ ان کی بہترین تربیت کی جائے. وہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کی بہترین تربیت کی جائے. ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی. پس تکالیف الگ ہو جاتی ہیں، حقوق الگ ہو جاتے ہیں. خوب، آج حوزے میں حق ہے طلاب کا کہ ان کو صاف اور شفاف بغیر لگی لپٹی کے دین مبین سے آشنا کیا جائے. ان کا حق فطری ہے. اگر ان کا حق فطری ہے تو کچھ مقابلے میں ہیں مسئولین، اساتید، لوگ جن کی یہ ذمہ داری اور تکلیف بنتی ہے کہ وہ ان کے حقوق کو
بے تمام معنی ادا کریں، اور اگر اس میں خیانت کریں گے کل خائن کی صورت میں یہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے اسی قانون کو جاری کرتے ہوئے کہ معاشرہ انسانی کو راہ سعادت پہ لانے کے لیے یہ دو راستے، حقوق اور تکالیف، ایک کا اگر حق ہے دوسرے کے لیے تکلیف بن جائے گا، اگر دوسرے کا حق ہے تو پہلے کے لیے تکلیف اور ذمہ داری بن جائے گی۔ لہذا سب سے پہلے جو انہوں نے اعلان کیا، کیا کہا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، کیوں آپ کی اطاعت کریں؟ خود ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ آپ کی اطاعت کریں، کیوں؟ کہا چونکہ ان کو تقوی الہی پہ جانا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ راہ لقاء اللہ طے کرنا یہ ہر بشر کی ذمہ داری ہے، ہر بشر کو لقاء اللہ پہ جانا ہے، اس کا حق ہے۔ خوب اگر اس کا حق ہے اور ادھر سے یہ معلوم ہے کہ یہ حق خود حاصل نہیں کر سکتے ہیں، خوب پھر مقابلے میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کو یہ معلوم ہو کہ ان کے حقوق کو کیسے منزل کمال تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ خوب ان کا اگر حق ہے لقاء اللہ تک جانا تو حضرت ہود علیہ السلام کی ذمہ داری ہے دین کو صاف اور شفاف بیان کرنا۔ خوب اگر ان کا حق ہے کہ صاف و شفاف بیان کریں، ان کی تکلیف بنتی ہے کہ وہ پلٹ کر حضرت ہود علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ پس اسی قانون کو ذکر کیا، فاتقوا اللہ واطیعون۔ درست ہے کہ تمہارا ایک حق ہے، اس کے مقابلے میں میری ایک ذمہ داری ہے، اور میرا ایک حق ہے کہ جس کے مقابلے میں تمہاری ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے طرفینی کہ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میری پیروی کریں، کیوں؟ چونکہ تمہیں لقاء اللہ کے راستہ معلوم نہیں ہے، اور چونکہ میں اس منزل پہ پہنچا ہوں، میرا حق یہ بنتا ہے کہ آپ میری پیروی کریں، اور میں دین مبین کو صاف اور شفاف الفاظ میں آپ کے لیے بیان کروں، چونکہ آپ کا فطری حق بنتا ہے کہ آپ کو لقاء اللہ تک لے کے جاؤں۔ لہٰذا یہیں سے ایک جو قوم میں بگاڑ وجود میں آتا ہے وہ یہیں سے آتا ہے۔ تعلیم بنیادی اور فطری حق کے بشر ہے، اس سے محروم کرنا ظلم ہے اور خیانت ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو معاشرہ انسانی کے اندر بشریت کے افراد کو علم سے محروم رکھتے ہیں یا ان کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو تعلیم اور علم دین سے یا کلن تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، یہ خائن لوگ ہیں، کیونکہ یہ حق کے فطری بشر ہے تعلیم کو حاصل کرنا۔ اب چونکہ کسی کی کمزوری ہے، کمزوری سے عرض کیا تھا کہ یا انسان امین بن کر ذمہ داری کو انجام دیتا ہے یا خائن بن کر ان لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور خصوصاً پاکستان کی سرزمین کے اندر آپ جا کر دیکھیں، بقیہ کا تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ بالوضوح ہے، تعلیم جو بنیادی اور فطری حق ہے انسانیت کا، آپ جا کر دیکھیں اسی کمزوری کو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا تعلیم سے اپنی اولاد کو آشنا کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی تجارت کا سامان بنایا ہوا ہے اسی تعلیم کو، ہے یا نہیں ایسے؟ اب وہ انگلش میڈیم الگ ہے اور پتہ نہیں فلانا میڈیم الگ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم بنیادی اور فطری حق ہے بشر کا، اور اس کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ خائنین ہے۔ لہذا پاکستان کے اندر ایک خائن نہیں، پوری وزارت تعلیم خائن ہے، ان کی کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور آج جا کر دیکھتے ہیں جی یورپ نے بہت ترقی کی ہے، خوب یورپ میں جا کر دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ جا کر دیکھیں یورپی ممالک میں تعلیمی نظام ان کا سارا فری ہے، یعنی کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ یہ کہ فقط پیسہ نہیں ہے بلکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ تعلیم کون سی دیتے ہیں، یہ موضوع دیگر ہے، لیکن جو بنیادی اور فطری حق ہے بشر کا وہ فری میں دیتے ہیں۔ نہ فقط یہ کہ تعلیم فری میں دیتے ہیں بلکہ تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے انہوں نے وظیفہ لگایا ہوا ہے، پیسے دیتے ہیں باقاعدہ بچوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور پورا بجٹ دیتے ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر کسی اور ملک میں جاتے ہیں گورنمنٹ ان کو تامین کرتی ہے کہ ہاں جی تعلیم چونکہ اس کو حاصل کرنی، خود اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم لون دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، آپ جائیں اپنی تعلیم کی منزل کو جاری رکھیں۔ یہ بنیادی اور فطری حق کے بشر ہے۔ آپ جا کر دیکھیں یہ جو فطری حق کے بشر تھا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کمزوری سے فائدہ اٹھائے ہوئے تمام انبیاء نے فری میں دیا ہے۔ کسی نے پیسے لیے کسی نبی نے پڑھانے کے، تعلیم سے مالا مال کرنے کے لیے کس نبی نے پیسہ لیا ہے؟ مثلا بھی آپ جا کر دیکھیں داستان حضرت یوسف علیہ السلام کی، جیل میں ہیں، زندان میں ہیں، اور وہ مملکت کا جو بادشاہ ہے وہ پھنس جاتا ہے، خواب دیکھتا ہے، خواب دینے کے بعد کسی کو تعبیر نہیں آتی ہے، جا کے دیکھتے ہیں بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اس تعبیر کو بیان کر سکتے ہیں اور اس کی حقیقت آپ کے لیے برملا کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کو بہانے کو، اسی علم کو، آگہی کو، تعلیم کو بہانہ بنانا چاہتے، بنا سکتے تھے یا نہیں؟
کہ پہلے مجھے زندان سے نکالو پھر آ کے بیان کروں گا، لیکن نبی خدا ہے جو حق کے فطری بشر ہے، اس کو کمزوری نہیں بناتا ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ ان کی جہالت کو دور کیا جائے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی چشمداش کے، بغیر کسی توقع کے، فوراً وہیں پہ جا کے سارا بیان کر دیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے۔ خوب اس تناظر میں سوچیں، ہم انبیاء کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں جہاں پہ اگر کسی کی کمزوری ہو کہ جو اس کا فطری حق ہے، اس کی کمزوری کو ہم نے خدا کی رضایت کے لیے کبھی اس کی علمی مشکل حل کی ہے؟ البتہ وہ اسی پہ آپ بہت زیادہ چیزوں کو آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ جو فطری حق ہے ان کا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو جہالت سے نکالا جائے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں طول تاریخ میں مذہب تشیع کا جو حوزہ تھا، اس کی بنیاد آپ جا کر دیکھیں سب مفت۔ اولاً علم دین سخت ہے، اور پھر علم دین میں آ کر گہرائی تک علم دین کو پڑھنا یہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اور ہمارے حوزے کی آپ دیکھیں تو امتیاز یہی رہا ہے، کس فقیہ نے آج تک پیسہ لیا ہے کسی سے؟ فری میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن آج دنیا داروں کو جا کر دیکھیں، اسلام کا دم بہت بھرتے ہیں، جی اسلام نے کیا ہے، خوب اسلام کو آ کر پڑھو بھی تو صحیح۔ وہ اسلام نے جو فطری حق تھا بشر کا، فری میں دیا یا نہیں دیا ہے؟ وہ فری میں دیا ہے۔ اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام نے اسی قانون کو اجاگر کرنے کے لیے کیا کہا کہ تمہارا فطری حق بنتا ہے لقاء اللہ تک جانا، اور بغیر تعلیم کے تم نہیں جا سکتے ہو، لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی کہ ہم آپ کو دین کا راستہ بتائیں گے، فری میں بتائیں گے۔ اور کہا بھی سی کہ ہم تم سے کوئی عذر بھی نہیں مانگتے، ہمارا عذر خدا پہ، تم سے ہمیں عذر لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہی آج بھی سیرت انبیاء کی موجود ہے، وہ آج بھی ایسے ہیں، یا انبیاء کی سیرت پہ چل کر فری میں تعلیم دیتے ہیں کیونکہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور نہ فقط یہ کہ ذمہ داری سمجھتے ہیں بلکہ تقرب میں اگر شہرت کا پہلو آ جاتا ہے، کسی پر روب جھاڑنے کا پہلو آ جاتا ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ ساری محنت اور ساری ذمہ داری تیری ابا منصورہ ہو گئی ہے۔ کتنا دقیق ہے اسلام کہ یہ ذمہ داری بھی ہے، اور ذمہ داری کو تقرب کی نیت سے انجام دو، نہ یہ کہ ایک مسئلہ علمی اگر کسی کے لیے مشکل بن گئی ہے تو بیان کرنے کے لیے کیا کہیں، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہاں جی ہمارے سامنے جھک کے رہیں، ہمیں جھک کے سلام کریں، ہمارا احترام کریں، تب ہم آپ کو یہ دو مسئلے علمی بتائیں گے۔ قطعاً انبیاء نے یہ نہیں کیا ہے، وہ جب انبیاء نے نہیں کیا ہے تو آج جو انبیاء کی سیرت پہ چلتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے پہلا تبلیغی اقدام جو کیا وہ یہی تھا، حق اور تکلیف کی بنیاد پہ کہا جو تمہارے حقوق ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ معاملہ جب طرفینی ہوتا ہے پھر انسان امت بن کر اللہ کی بارگاہ میں آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا فوراً کا فاتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، چونکہ تقوی کے بغیر تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے ہو۔ جب نہیں پہنچ سکتے تو ادھر سے تمہیں پتہ نہیں ہے، پھر کون بیان کرے گا؟ ہم بیان کریں، جو بیان کرے گا فاطیعون، میری اطاعت کرو۔ یعنی تلازم ہے تقوی اور اطاعت حضرت ہود علیہ السلام میں۔ جب تمہیں تقوی کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ادھر سے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سا راستہ ہے جو انسان کو متقی بناتا ہے، وہ پھر ایسے کے سامنے جھک جاؤ کہ جو تمہیں راستہ صاف اور شفاف بتاتا ہو، کوئی غرض مرض نہ رکھتا ہو، اور تم سے کسی چیز کی توقع نہ رکھتا ہو، وہ ظاہر سی بات ہے اس کی انسان کو اطاعت کرنی چاہیے، عقل انسانی اس پر گواہ ہے۔ بس پہلا طریقہ یہ کہا کہ حق اور تکلیف ہے نبوت اور امت کے درمیان، قوم اور نبی کے درمیان۔ بعض حقوق ہیں امت کے جو تکلیف بن جاتی ہے نبی کے لیے، اور بعض حقوق ہیں نبی کے لیے جو تکلیف بن جاتے ہیں امت کے لیے، اور اسی نظام کو دین نے خوبصورت بیان کیا، اور پورا دین اسی پر استوار ہے۔ اور دوسرا کہ روش جب آتی ہے تو روش یہ نہیں تھا کہ مستقیماً کسی ایپ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، سوالیہ نشان۔ سوالیہ نشان یعنی یہ جو کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو، اس پہ کوئی مقصد مترتب ہوتا ہے، اور وہ جو مقصد مترتب ہو رہا ہے وہ کون سا ہے، عقلائی ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا پہلا سوال دوسرے مرحلے میں آ کر سوالیہ نشان بنا دیا، یہ جو کام کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ اتبنون، تم بنا اور بلڈنگ بناتے ہو، بکل ریعن، کلمہ ریع، رے یہ عین، ری اس کا معنی ایک، البتہ معنی اس کے کئی ہیں، ایک معنی اس کا جو برجستہ ترین معنی ہے وہ چوٹی بلند، مکان مرتفع جو بلندی پہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریع، رے یہ عین، البتہ وہ تعلیل جب ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ را آ، یا الف میں تبدیل ہو جاتی ہے، را آ الف کے ساتھ، وہ الف یا سے تبدیل ہو کے آئی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کلمہ را آ، رے الف اور عین کے ساتھ یہ دو جگہ پہ جھانسے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ کلکم راعن، وہاں پہ بھی رائن اس میں فاعل کی صورت میں استعمال ہوا ہے۔
یہ راعن اس میں فاعل رے این یہ سے وجود میں آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چرانے والا، مرعا چراگاہ، رائی چرانا، اور حیوانوں کو چرایا جاتا ہے، وہ رائن اس میں فاعل ہے۔ لیکن اگر یہ راء ماضی ہو تو حروف اصلی رے یہ عین ہے، یہ پہلے ہے عین بعد میں ہے۔ اگر یہ وسط میں ہو را یا اجوف ہے یائی، تو اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے اس کا مکان مرتفع بلندی، اور دوسرا معنی ہے اس کا رجوع اور بازگشت۔ لہذا راء اگر فعل ماضی ہو تو اس کا معنی ہے بازگشت، پلٹ کر آنا، واپس آ جانا۔ لہذا اگر روایات ایسی ہوں کہ جن میں کلمہ راء استعمال ہو تو دقت رہے کہ یہ ناقص کا باب ہے یا اجوف کا ہے، یعنی یا وسط میں ہے یا آخر میں ہے۔ اتبنون تم بنائے اور بلڈنگیں بناتے ہو، بکل ریئن ہر مرتفع جگہ پر۔ اور ان کا ہوتا یہ تھا کہ جو بھی پہاڑوں کی چوٹیاں ہوتی تھیں ان کا انتخاب کرتے اور وہاں پہ جا کر بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ اپنی بلڈنگیں قائم کرتے، اور ستونوں کو اتنا مزین کرتے تھے کہ ہر ستون سے ان کے قبیلے کا ترہ امتیاز نظر آتا تھا۔ اور عجیب بات ہے جو قرآن نے ان کے لیے بیان کی کہ اس حد تک ان کے اندر مہندسی اور انجینئرنگ کرتے تھے کہ واقعاً قرآن نے ذکر کیا کہ آج کے زمانے میں بشریت وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ کیوں کرتے ہو؟ اتبنون بنا بناتے ہو، بلڈنگ بناتے ہو، بکل ریعن ہر مرتفع مکان پہ، ہر بلندی پہ، آیتن تعبثون یہ جو بلندی پہ جا کر اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، کس لیے بناتے ہو؟ آیتن اس لیے کہ اپنے آپ کے لیے علامت بناؤ کہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ ہوتا ہے نا بس اوقات انسان بعض ایسے انوکھے کام کرتا ہے جن انوکھے کاموں سے پہچانا جاتا ہے، علامت بن جاتا ہے۔ کہ یہ علامتیں کس لیے بنا رہے ہو؟ تقرب کے لیے ہیں یا نہ لہو و لعب کے لیے ہیں؟ فوراً کہا کہ اگر یہ تقرب کے لیے ہیں تو پھر پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کر بلڈنگ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، جھونپڑی بنا لو تو خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ خوب یہ جو بلندیوں پہ جا کر بلڈنگیں بنا کے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، یہ کس لیے؟ اتبنون اس لیے کہ تابتون کار عبث کر رہے ہو، بے مقصد کام، بے فائدہ کام یہ کر رہے ہو۔ یہ سوالیہ نشان، یہ نہیں کہا کہ تم کرتے ہو یوں، درحالی کے کرتے تھے، لیکن یہ کہا کہ کار عبث کرتے ہو۔ خوب اگر انسان کو رہنا ہو کسی گھر میں، خوب رہنے کے لیے تو اتنا ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے، بڑے بڑے برج اور بڑے بڑے طبقات، اور ان طبقات کے سائے میں انسان اپنے آپ کو گم کر دے۔ یہ اتنی بڑی بلڈنگیں کس لیے ہیں؟ خوب پہلا سوالیہ نشان آیا اس لیے بناتے ہو، بکل ریعن آیتن علامت بنا لیتے ہو اپنے لیے کہ لوگ دیکھ کر متوجہ ہو جائیں کہ یہ فلانی کا گھر ہے۔ کہا یہ تو کار عبث ہے، بےہودہ ہے، یہ تو مقصد نہیں ہے۔ البتہ یہ دیکھیے گا، یہ بلڈنگ بنانا یہ مصداق ہے ایک، کل مقصد یہ نہیں ہے۔ مصداق ایک ہے، اور بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آج کے زمانے میں اگر آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، وہ گاڑی کی ضرورت جس سے پوری ہو سکتی وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ایسی گاڑی بھی لے سکتے ہیں کہ جو انگوش نوائی کا سبب بنے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ جو بڑی گاڑی رکھی ہے کس لیے رکھی ہے؟ وہ پتہ چلے کہ ہم ہیں۔ یہ جو ہم ہیں یہ کیا ہے؟ یہی قوم عاد ہے۔ وہ قوم عاد نے یہ کام کیا، ہلاکت کا شکار ہوگی، عذاب الہی میں گرفتار ہوئی۔ خوب آج اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم اللہ کے بیٹے ہیں یا نہ؟ یہ سیرت اور یہ تاریخ بار بار دہرائی جائے گی۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے میرا اپنا پیسہ ہے، میں بنا رہا ہوں، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ خوب اپنا پیسہ، اسی لیے تو خداوند عالم نے کہا ہے کہ اس طرح استعمال نہ کرو کہ دوسروں کے لیے انگوش نوائی کا سبب بن جاؤ۔ مقاصد ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیغمبر خاتم جو سید الانبیاء ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود حسیدہ کا گھر کیسے تھا؟ ایک جھونپڑی، کچی دیواریں، اور چھت کیا تھی؟ کھجور کے پتے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی ایسا گھر نہیں بنایا جو انگوش نوائی کا سبب بنے، لیکن اس گھر میں جو تربیت پائی ہے وہ قیامت تک بشریت کے لیے اسوہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم اس سے غافل ہیں، اور ان چیزوں میں قوم عاد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انگوش نوائی کا سبب بنے ہوتے ہیں۔ البتہ ضروری نہیں گاڑی ہو، گھر بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے، لباس حتیٰ ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض لباس ایسے پہنتے ہیں کہ دور سے پتہ چلتا ہے بھائی فلاں صاحب آ رہے ہیں، کیا بات ہے، یہ کیا بات کیا ہے؟ قوم عاد کا تم رویہ اپنا کے معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو ہمیں عزت نہیں ملتی ہے، آبرو نہیں ملتی ہے۔ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے، اور اسی سیرت کو اپنانے کی ضرورت۔ کیوں اسلام نے بار بار
سادگی کا اظہار کیا ہے اور سادگی کی تعلیم دی ہے. کیوں؟ کہا جس مقصد کو آپ پانے کے لیے دنیا میں آئے ہو وہ سادگی کے ساتھ بہترین انداز میں پایا جا سکتا ہے. اور یہ اتنی بڑی بلڈنگیں بنا کے آیت اور نشانی اپنے لیے بنا کر لوگوں کو تحقیر کرنا، لہذا ہے آگا روایات میں بھی ہے اور منع کیا گیا ہے. مثلا فرض کریں آپ ایسا لباس پہنتے ہیں اور ایسا لباس پہن کے جاتے ہیں کسی ایسے معاشرے میں کہ جو آپ کے لباس کو دیکھ کر کسی کا دل دکھتا ہے، کہا اسی لباس سے فاخر جو پہنا ہوا کل قیامت کے دن یہی لباس ذلت میں تبدیل ہوگا اور پورے عالم محشر کے درمیان تمہیں ذلیل و خوار کیا جائے گا. کہاں ہیں ہم؟ یعنی کس ڈگر پہ جا رہے ہیں ہم؟ ایک چھوٹا سا، البتہ کھانوں میں بھی یہی ہے. آج کل دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ وہ جو قوم کے لیڈر اور امام اور رہنما بننے جا رہے ہیں، ایک تو عیاشی کیا ہے اس عالم میں، مہنگائی کے عالم میں ہوتا ہے بالآخر چھپا کر کرنا چاہیے، لیکن بعض کیا ہے جی طالب علم ہیں، معمم ہیں اور قوم کے لیڈر ہیں، فلاں جگہ پہ گئے تھے جی، فلاں پیزا بڑا اچھا ملتا ہے. وہ پیزا ملا، پھر کیا ہوا؟ کھانے سے پہلے پکچر بنی، پکچر پہ پہلے ہی سٹیٹس پہ آ گیا، سٹیٹس پہ آنے کے بعد اب کیا یہ کہاں جا رہے ہیں طالب علم؟ یہ قوم عاد آج بھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں آقا جن کو شام کا نہیں ملتا ہو؟ کتنوں کا ہم جا کر دل دکھاتے ہیں. پھر جواب میں دیتے ہیں ہمارا اپنا ہے. بھلے آپ کا اپنا ہے، اپنے کے لیے خدا نے حکم قرار دیا ہے بھائی اللہ، دوسروں کا تو خائن ہوگے، دوسروں کے لیے تو آپ کو تو امین بننا ہی بننا ہے. اپنے مال کے لیے ایسا کام نہ کرو کہ کل دوسروں کا دل دکھایا جائے، اس سے فرق نہیں کرتا ہے. لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے فوراً اس پہ سوالیہ نشان لگایا. اتبنون بکل ریع، بلندیوں کی طرف جاتے اور بلندیوں کو اپنے لیے علامت بنا لیتے ہو، یہ کیا ہے؟ تعبدون، یہ تو کار عبث ہے، فضول ہے. اس میں کون سا عقلائی مقصد یا عقلانی مقصد اس کے اندر پایا جاتا ہے؟ اور عبث کام ہوتا ہی وہی ہے جس کے اندر کوئی عقلانیت نہ ہو. اس میں کون سی عقلانیت ہے؟ پہاڑوں کی چوٹی میں جا کے تم اتنے بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ ارم جیسا شہر بناتے ہو اور پھر اس شہر کا نام دیتے ہو یہ ستونوں کا شہر ہے، اور ہر ستون سے ہمارے کلچر کا ایک حصہ نمایاں ہوتا ہے. کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہ کر رہے ہو کہ علامت بنے اور دوسروں کے لیے تحقیر کا سبب بن رہے ہو، کل یہی تمہارے لیے ذلت کا سبب بن جائے گا. روش اور طریقہ کار انبیاء کا ہے. لہٰذا اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہے، خوب سوالیہ نشان، مثلا فرض کریں کوئی جا کر کہتے ہیں لباس پہنتا ہے، وہ ضروری نہیں آگا یہ کیوں پہنا ہوا ہے، نا آگا اس پہننے کا کوئی مقصد ہے؟ کوئی مقصد ہے اس کو پہننے کا؟ کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو اتنا نمایاں کر رہے ہو؟ ہے آگا یہاں پہ دیکھا ہے طلاب کے اندر گاڑی ہے جو ضرورت پوری کر رہی، وہ کافی ہے. نہیں جی وہ لیٹسٹ گاڑی لینی ہے. اور بعض طالب علم نے دیکھا ہے آگا پڑھتے نہیں ہیں لیکن گاڑی آگا ان کی بہترین ماڈل اور خارجی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. وہ کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ؟ اور پھر یہ گاڑیاں رکھ کر پھر کرتے کیا ہو؟ کئی ایک ہیں جن کا دل دکھاتے ہو. نہ فقط ان کا دل دکھاتے ہو، معاشرے کے لیے جا کر تم صنف روحانیت کو جا کے بدنام کرتے ہو، لوگ انگوش نمائی کرتے ہیں. اسی لیے اسلام نے سادگی کا درس دیا ہے. وہ جتنا سادہ ہوگا انسان اتنا ہدایت کی طرف زیادہ مؤثر ہوگا. آپ طول تاریخ میں دیکھ لیں جو بھی علماء مؤثر ہوئے معاشرے کے اندر، ان کی کوئی بلڈنگیں نہیں تھی، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، کوئی لباس فاخر نہیں تھا، سادت ہے. البتہ سادگی ہو صفائی کے ساتھ. وہ بعض لوگوں نے گندگی کو سادگی سمجھا ہوا ہے، وہ نہیں ہے، وہ اسلام منافی ہے. یہ نہیں ہے کہ پھٹا ہوا لباس پہنے، گندا ہو، نہ منہ دھویا ہوا ہو، نہ کپڑا دھویا ہوا ہو. یہ کون سا اسلام ہے؟ وہ اسلام کہتے ہیں جی سادگی ہے، یہ سادگی نہیں، یہ حماقت ہے. ادھر اسلام کہتا ہے کہ النظافت من الایمان. جتنی اسلام نے نظافت کی ترغیب دلائی ہے اتنی کسی آئین کے اندر نہیں ہے. ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی. لباس فاخر نہیں ہونا چاہیے لیکن دھویا ہوا صاف ستھرا ہو، پتہ چلے کہ انسان کا بچہ آ رہا ہے، بس پتہ چلے کہ یہ انسان نظیف ہے. نظافت اصل اساس اسلام ہے. لہذا بعض لوگوں نے اسلام کو جب الٹا سمجھا، لہذا آپ جا کر فقہی مسائل بھی اگر دیکھیں وہ ہیں، استفتاءات ابھی بھی موجود ہیں رسالہ عملیہ میں. لباس شہرت کے بارے میں احکام ہے فقہا کے کہ لباس شہرت پہننا جائز ہے یا نہیں. کوئی سب فقہا نے فتویٰ دیا کہ اگر لباس شہرت ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ممنوع ہے اصلاً لباس شہرت. البتہ لباس شہرت ایک مصداق ہے. لباس شہرت، گاڑی شہرت، مرکب شہرت، گھر جو شہرت کا سبب بنے، حتیٰ آگا گفتگو کرنا جو شہرت کا سبب بنتی ہے. بعض لوگ ہیں گفتگو کرتے ہیں فقط اس لیے کہ ہم پہچانے جائیں. وہ بعد میں اس طرح سے
ایسی عبارتیں ایسی اصطلاحیں استعمال کریں گے. او بھائی یہ جو اصطلاح استعمال کر رہے ہو یہ کس کو سمجھ آئے گی؟ کہا میرے بلا سے سمجھ آئی ہے نا، ان کو یہ تو پتہ چلے گا کہ میں پڑھا لکھا ہوں. اب وہ مصادیق آپ خود تلاش کر لیں، ممبر پہ آتے ہیں الٹی سیدھے اصطلاحیں استعمال کرنا شروع کر دیں گے، خود بھی پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں. ایک نمونہ یہاں پہ عرض کر دوں. ایک صاحب تھے عالم دین، ممبر پہ گئے اور ممبر پہ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آئے مودت کی وہ تلاوت کی اور پھر اس کے ذیل میں گفتگو کرنا شروع کی، اور کہتے ہیں مودت اور اہل بیت کا جو رابطہ خداوند عالم نے ذکر کیا وہ مانعۃ الجم کی صورت میں ہے. اب وہ استعمال کر دیے، اس طرح منطقی تھی. اب ظاہر سامنے کوئی عوام بیٹھے تھے یا کوئی طالب علم بیٹھے تھے، تو یہ مودت اور اہل بیت کا رابطہ مانعۃ الجم کا ہے. بیچارے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مانعۃ الجم میں دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا اصل ممنوع ہے. اب وہ مودت اور اہل بیت کو مانعۃ الجم بنا دی، یعنی یا اہل بیت ہے یا مودت ہے. مودت ہے تو اہل بیت نہیں، اہل بیت ہے تو مودت نہیں ہے. وہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جب شہرت کے پیچھے ہوتا ہے، روب جھاڑنے کے پیچھے ہوتا ہے، خداوند عالم اسی سے ہی رسوا کر دیتا ہے. اور یہ ہے قانون خدا ہے کہ اگر شہرت کے پیچھے جاؤ گے، خود رہتی دنیا تو اب اپنی ہے، اسی محفل میں خداوند عالم رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے. اور یہ نمونے ہیں تاریخ کے. لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا سوالیہ نشان، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. وہ اتنی بڑی بلڈنگیں بنا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے گھر جیسا کسی کا گھر ہے، ہماری گاڑی جیسی کسی کی گاڑی ہے. پھر ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہو کہ ہم عظیم ہیں. یہ وہی تعلیمات ہیں جو شیطان نے کی ہیں. شیطان نے کیا کہا؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کہا کہ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے. خوب پھر کیا ہوا؟ کہا آگ افضل ہے، میں افضل ہوں. یہ کون سا استدلال ہے؟ یہ کون سی عقلی بات ہے؟ یہ کہاں پہ ثابت ہے کہ اصل آگ مٹی سے افضل ہے؟ یہ وہی ہم شیطانی استدلالات کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے. وَإِلَّا پیغمبر اسلام کی سیرت جا کر دیکھیں. پیغمبر اکرم جب اپنے اصحاب کے درمیان میں بیٹھتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا. اس حد تک سادگی کہ وہ جو سید الانبیاء ہو اور جس کا آئین قیامت تک باقی رہے گا، سادہ زندگی، اصلا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے، صحابی کون ہے اور پیغمبر کون ہے. اور یہ قانون ہیں اور یہ سیرت کے نمونے ہیں. لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے یہ جو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، اور یہ نہیں ٹوکا نہیں ہے، روکا نہیں ہے اور فتوے نہیں لگائے ہیں یہ تم غلط کر رہے ہو، تم جہنمی ہو، تم یوں کرو، نہ سیدھا سیدھا 2000 کی یہ جو بلند پہاڑیوں پہ جا کر تم اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، ہدف کیا ہے؟ کوئی عقلانی ہدف ہے اس کے اندر؟ اگر کوئی عقلانی ہے کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے گھر بناؤ گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، وہ تو اس زمین پہ رہتے ہوئے بھی ہو سکتے ہو، وہ تو جھونپڑی میں رہتے ہوئے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. وہ پھر یہ اتنی بڑی بلڈنگ کس لیے ہیں؟ کہ یہ آیت ہیں، نشانی ہے، علامت ہیں تمہارے لیے کہ تم اپنے استکبار کو ظاہر کرنا چاہتے ہو. اور جو استکبار کا سبب بنے، وہ بلندی یا وہ بلڈنگ یا وہ لباس یا وہ گاڑی یا حتیٰ وہ علم جو دوسروں پر بلندی کے اظہار کے لیے ہوں، کل کو قیامت کے دن قوم عاد کے ساتھ محشور کیا جائے گا. کذالک النشور انشاءاللہ آئے گا، وہاں پہ عرض کروں گا. یہ کذالکا قرآن کے اندر جتنا تکرار ہوا ہے یہ ذہن میں رہے. اور بعض لوگوں کے لیے یہ ہضم نہیں ہوتا. کہتے ہیں پیغمبر اکرم جب معراج پہ گئے تو انہوں نے کہا اپنے بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ الہ العالمین میری امت کو بخش دے. خدا نے کہا بخش دیا ہے. بعضوں سے ہضم نہیں ہوا کہ یہ روایات صحیح نہیں ہے کہ کدھر ہے جی امت ساری اس کی بخشی گئی ہو. بھلے درست ہے، روایت صحیح بھی ہے، سند کے اعتبار سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور بات محتوا کے اعتبار سے بھی قابل قبول ہے، کوئی مشکل نہیں اس میں. امت محمدی یقیناً خالق کائنات نے بخش دی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم امت محمدی کا مصداق ہیں یا نہیں ہیں. مشکل ہماری ہے، مشکل روایت کی نہیں ہے. یقیناً امت محمدی بخشی ہوئی ہے، لیکن ہم نے جھانسا دیا ہوا ہے کہ شاید ہم امت محمدی میں نہیں. عزیزان محترم، عمل سے کسی کی امت بننا ہوتا ہے. لہذا کئی ایسے لوگ ہیں جو اس امت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، قیامت کے دن قوم لوط سے معشور ہوں گے. کیوں؟ چونکہ سیرت اور کردار ایسا تھا. کئی ایسے لوگ ہیں جو اس زمانے میں موجود ہیں لیکن قوم عاد کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. یہ کون ہے؟ کہ ان کا پیغمبر اکرم سے کوئی ربط نہیں تھا. یہ بات کرتے تھے شہرت کے لیے، لباس پہنتے تھے شہرت کے لیے، گھر بناتے تھے شہرت کے لیے، اپنا ادارہ بناتے تھے شہرت کے لیے. ہمارے ادارے جیسا کسی کا ہے؟ یہ کون سا دین ہے یار؟ اور پھر کہتے ہو کہ ہم پیغمبر اکرم کے ماننے والے ہیں. یہ دو طریقے جو حضرت ہود علیہ السلام نے ذکر کیے. سب سے پہلے اپنا تعارف بتایا
کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میرے حقوق کیا ہیں، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہارے حقوق کیا ہیں۔ دوسرے مرحلے میں آ کر اسی قوم کو جس کو ہدایت کے راستے پہ لانا تھا ان سے کیا کہا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ آقا کبھی بھی مستقیماً ڈائریکٹ نہیں ٹوکیں، سوالیہ نشان بنا کر ان کے سامنے پیش کریں، یعنی ان کی فطرت کو اجاگر کرو کہ یہ جو کر رہے ہو اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ وہ پلٹ کر آخر ظاہر سی بات اس کے پاس کوئی تو جواب ہوگا، اگر کوئی جواب معقول ہوا فبیا، اگر نہیں ہو تو کم از کم اس کو سوچنے پہ آپ نے مجبور کر دیا ہے، اور یہی سوالیہ نشان ممکن ہے کل اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے۔ آج بھی طلاب کے لیے آگا یہ جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے یہ طلاب کے ساتھ سازگار ہے، یہ کام ہونا چاہیے، طلبہ کو یوں ہونا چاہیے، ختم۔ باقی ہم فتوے نہیں لگائیں آگا تم یوں ہو، تم وہاں ہو، تم فلاں ہو، نہیں، چونکہ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پیچھے پتہ نہیں ہوتا ہے کس تناظر میں انسان زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ سوالیہ نشان لگا، اگر اس کے پاس کوئی شرعی جواب ہے، عقلی جواب ہے تو فابیا، اگر نہیں ہے تو بالآخر کم از کم آپ نے ان کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ جو تمام انبیاء نے کیا اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی انجام دیا۔ حق کو تکلیف کو بیان کرنے کے بعد کہا جب روش آپ کو اپنانی ہے تو وہ روش کون سی ہونی چاہیے؟ سوالیہ، استفہامی، اور استفہامی اور سوالیہ میں کیا ہوتا ہے کہ فطرت آہستہ آہستہ اجاگر ہو جاتی ہے، فطرت کو متوجہ کیا جاتا ہے، آگاہ ہو جاتی ہے۔ البتہ خصوصیت سوم اور چہارم کہ جو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنائی وہ کیا تھی کہ وہ انشاءاللہ بعد میں ابھی